بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول فوگاشے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فوگاشے نے انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اور اب وہاں اس کا ہولڈ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ماسٹر کمپیوٹر کو کمانڈز دے کر اس سے لیبارٹری کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، آپ فوری طور پر اپنے سپریم کمپیوٹر کو آن کریں اور اس سے 02 لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر کی چیکنگ کریں، اور ماسٹر کمپیوٹر کا کنٹرول فوگاشے سے ختم کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیں تاکہ وہ 02 لیبارٹری کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جیسے ہی ماسٹر کمپیوٹر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آئے گا، لیبارٹری کا ماسٹر کمپیوٹر ان دونوں کو لیبارٹری سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر کمپیوٹر فوگاشے اور اینجلینا کو جس جگہ پھینکے گا، میں اس جگہ کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں۔ میں ممبران کے ساتھ اس جگہ جا رہا ہوں تاکہ جیسے ہی 02 لیبارٹری کا ماسٹر کمپیوٹر انہیں لیبارٹری سے نکال کر باہر پھینکے، میں ان دونوں کی وہیں گردنیں دبوچ لوں گا۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام کر لوں گا، لیکن یاد رکھو فوگاشے اور اینجلینا کو کسی بھی صورت تمہارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکلنا چاہیے، چیف نے کہا۔ یس چیف، آپ فکر نہ کریں۔ ان دونوں سے تو میں نے ایسا بدلہ لینا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی روحیں بدروحیں بن کر چیختی چلاتی اور بل بلاتی رہیں گی۔ عمران نے اپنے مخصوص موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، ایکس2 نے سرد لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ عمران مزید کچھ کہتا، ایکس2 نے رابطہ ختم کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو میرا چیف کو بھیرویں سنانے کا موڈ بن رہا تھا اور چیف نے پہلی تان پر ہی رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے کان سے سیل فون ہٹاتے ہوئے منہ بنا کر کہا، یہ کیا چکر ہے؟ اگر 02 لیبارٹری کا کنٹرول فوگاشے اور اینجلینا نے حاصل کر لیا ہے تو چیف کے پاس ایسا کون سا سپریم کمپیوٹر ہے جس سے وہ لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر کا فوگاشے سے کنٹرول واپس لے سکے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیشیا کی تمام لیبارٹریوں کی حفاظت کے پیش نظر ان میں ماسٹر کمپیوٹر لگائے گئے ہیں جو خودکار طریقے سے لیبارٹری کی حفاظت کا کام کرتے ہیں اور کسی بھی غیر متعلق افراد کو لیبارٹری کے اندر نہیں آنے دیتے۔ اگر کوئی غیر متعلق شخص لیبارٹری میں گھس جائے تو ماسٹر کمپیوٹر کی آئیز فوراً اسے چیک کر لیتی ہیں، اور ماسٹر کمپیوٹر اس شخص کو مسلسل ٹیوبز سے گزار کر لیبارٹری سے باہر نکال دیتا ہے، اور اگر اس آدمی کے پاس کوئی ایسا مواد ہو جس سے وہ لیبارٹری کو نقصان پہنچا سکتا ہو تو ماسٹر کمپیوٹر اس آدمی کے پاس موجود تباہ کن اسلحے کو نہ صرف بلاک کر دیتا ہے بلکہ اس آدمی کو بھی ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ اس کام کے لیے ماسٹر کمپیوٹر کی لیزر لائٹس کام کرتی ہیں۔ ماسٹر کمپیوٹر وائس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے اور اس کا وائس کنٹرول لیبارٹری کے انچارج کے پاس ہوتا ہے۔ انچارج کی آواز کے علاوہ ماسٹر کمپیوٹر کسی کی آواز نہیں سنتا۔ اگر اس کمپیوٹر میں کوئی خلل واقع ہو جائے یا دشمن کسی طرح لیبارٹری میں داخل ہو کر اس کے کوڈز تبدیل کر دے تو اس کے توڑ کے لیے چیف کے پاس سپریم کمپیوٹر ہے جس کا پاکیشیا کے تمام لیبارٹریوں کے ماسٹر کمپیوٹر سے لنک ہے، اور چیف سپر کمپیوٹر سے دشمن کے لگائے ہوئے نہ صرف کوڈز تبدیل کر سکتا ہے بلکہ ماسٹر کمپیوٹر کو فری ہینڈ دے سکتا ہے کہ وہ کوڈز بدلنے والے کے خلاف فوراً ایکشن کر سکے، اور ماسٹر کمپیوٹر غیر متعلق آدمی کو فوری طور پر لیبارٹری سے نکال کر باہر پھینک دے۔ وہ افراد لیبارٹریوں کے جن حصوں سے نکل کر باہر آتے ہیں ان جگہوں کا مجھے علم ہے۔ اب چیف جیسے ہی 02 لیبارٹری کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے گا اور لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر کو فری ہینڈ دے گا تو ماسٹر کمپیوٹر لیبارٹری میں موجود فوگاشے اور اینجلینا کو فوراً اپنی گرفت میں لے کر لیبارٹری سے باہر ایک مخصوص مقام پر پھینک دے گا۔ اس کے بعد فوگاشے اور اینجلینا لاکھ کوشش کر لیں تب بھی وہ دوبارہ لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ماسٹر کمپیوٹر فوگاشے اور اینجلینا کو لیبارٹری سے باہر پھینکے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا ہے کیونکہ چیف کو سپر کمپیوٹر آن کرنے اور فوگاشے سے ماسٹر کمپیوٹر کا کنٹرول چھڑانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ایسا نہ ہو کہ فوگاشے اور اینجلینا لیبارٹری سے باہر آ کر وہاں سے فرار ہو جائیں۔
اگر وہ فرار ہو گئے تو پھر ان کا دوبارہ ہاتھ آنا مشکل ہو جائے گا، اور میں نے انہیں پاکیشیا سے کسی بھی صورت زندہ نہیں نکلنے دینا۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ سب تیزی سے ڈاکٹر اشتیاق کی رہائش گاہ سے نکلتے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑی چلی جا رہی تھیں۔ اینجلینا جلد ہی ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک ڈائری نما بک تھی۔ اس نے بلیک بک لا کر فوگاشے کو دی تو فوگاشے بک کھول کر بیٹھ گیا۔ یہی ہے وہ ثبوت جو لیڈی زاؤ پاری کے گلے کا پھندا بننے والا ہے۔ وہ اب اس بات سے انکار نہیں کر سکے گی کہ اس نے کارمن کی ایجادات کے فارمولے پاکیشیا کے ڈاکٹر اشتیاق کو دیے تھے۔ کارمن سے غداری کے جرم میں یقیناً اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا اور اسے آن دی سپاٹ گولیاں مار دی جائیں گی۔ فوگاشے نے کہا، بلیک بک ہمیں مل گئی ہے، اس لیے اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ہمیں فوری طور پر یہاں پر موجود پاور سسٹم کو تباہ کر کے نکل جانا چاہیے۔ اینجلینا نے کہا، صرف پاور سسٹم ہی نہیں، ہم اب اس پوری لیبارٹری کو تباہ کریں گے، اور یہ تباہی اس لیبارٹری کا ماسٹر کمپیوٹر کرے گا۔ آج پہلی بار کارمن کے نامور ایجنٹوں کے ہاتھوں پاکیشیا کی ایک بڑی اور اہم ایٹمی لیبارٹری تباہ ہوگی۔ اس تباہی سے پاکیشیا کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ پاکیشیا جو اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسلام کا قلعہ بنا ہوا ہے، آج ہم اس قلعے کو مسمار کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ فوگاشے نے انتہائی مغرور لہجے میں کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، ماسٹر کمپیوٹر کو کمانڈز دو اور نکل چلو یہاں سے۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل ابھی سے گھبرانا شروع ہو گیا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اینجلینا نے کہا تو فوگاشے چونک کر اس کی طرف دیکھنے والا، کچھ ہونے والا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہونے والا ہے؟ فوگاشے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی، لیکن میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ جب میرا دل کسی انجانے خطرے کو محسوس کرتا ہے تو یہ اسی طرح سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اینجلینا نے پریشانی کے عالم میں کہا، تمہارا یہ احساس واقعی کسی روز ہم دونوں کو لے ڈوبے گا۔ یہاں تمہارے اس احساس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہاں سب کچھ تو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق مسلسل میری ٹرانس میں ہے، اور لیبارٹری کا ماسٹر کمپیوٹر بھی میرے کنٹرول میں ہے۔ میری اجازت کے بغیر لیبارٹری میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی یہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ پھر کس بات سے تمہیں خطرے کا احساس ہو رہا ہے؟ فوگاشے نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے خود نہیں معلوم۔ بہرحال تم اس بات کو چھوڑو اور تم ماسٹر کمپیوٹر سے بات کرو اور اسے جو کمانڈز دینی ہیں دے دو۔ اینجلینا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اوکے، تم دروازہ لاک کر دو تاکہ کوئی ہمیں یہاں ڈسٹرب نہ کرنے آ سکے۔ فوگاشے نے کہا تو اینجلینا نے اسبات میں سر ہلایا اور دروازے کے پاس جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا، اور پھر واپس آ کر فوگاشے کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ ڈاکٹر اشتیاق سائیڈ میں پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ماسٹر کمپیوٹر، اینجلینا کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر فوگاشے نے ماسٹر کمپیوٹر سے مخاطب ہو کر کہا، یس فوگاشے۔ فوراً ہی ماسٹر کمپیوٹر کی مشینی آواز سنائی دی، میں اور اینجلینا اس لیبارٹری سے نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنے کا سیف راستہ بتاؤ۔ فوگاشے نے کہا، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی سیف راستہ ہے، لیبارٹری کے جنوبی حصے کی طرف ہال ہے، وہاں اسپیشل ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر ڈاکٹر اشتیاق کے لیے مخصوص ہے، جسے ڈاکٹر اشتیاق اس وقت استعمال کرتا ہے جب اسے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہو۔ ہیلی کاپٹر زمین دوز کمرے میں ہے، میں تمہیں اس کمرے تک جانے کا وے بتا دیتا ہوں، اور تمہارے لیے کمرے کی چھت بھی کھول دیتا ہوں تاکہ تم اور اینجلینا وہاں سے ہیلی کاپٹر نکال کر لے جاؤ۔ ماسٹر کمپیوٹر نے جواب دیا، اور پھر وہ فوگاشے کو ہیلی کاپٹر تک جانے کے راستے کے بارے میں بتانا شروع ہو گیا۔ اوکے، اب تم اس لیبارٹری کا ڈسٹرکشن سسٹم آن کر دو، میں تمہیں اس لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے احکامات دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد تم لیبارٹری مکمل طور پر تباہ کر دو گے اور اسے لیبارٹری کے نیچے بنے ہوئے بلیک ہول میں گرا دو گے۔ فوگاشے نے کہا تو ماسٹر کمپیوٹر خاموش ہو گیا۔ میری ہدایات ہیں کہ تم 02 لیبارٹری کو ہمارے یہاں سے جانے کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد تباہ کر دو گے۔ فوگاشے نے ایک بار پھر کہا، لیکن اس بار بھی ماسٹر کمپیوٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو ماسٹر کمپیوٹر؟ میری بات کا جواب دو، کیا تم نے ڈسٹرکشن سسٹم آن کر لیا ہے؟ فوگاشے نے تیز لہجے میں کہا، لیکن ماسٹر کمپیوٹر خاموش رہا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ماسٹر کمپیوٹر میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ فوگاشے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شاید یہ تمہاری ہدایات فالو کر رہا ہے
اور ڈسٹرکشن سسٹم ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ اینجلینا نے کہا تو فوگاشے نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ماسٹر کمپیوٹر، فوگاشے نے ایک بار پھر ماسٹر کمپیوٹر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن جواب ندارد۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، فوگاشے نے قدرے پریشانی کے عالم میں کہا، اور تیزی سے اس مشین کی طرف بڑھا جس سے اس نے ڈاکٹر اشتیاق سے ماسٹر کمپیوٹر کے کوڈز بدلوا کر اسے اپنے کنٹرول میں لیا تھا۔ مشین آن تھی اور اس میں سے تیز زوں زوں کی آواز نکل رہی تھی۔ فوگاشے مشین کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا تو مشین پر لگی ہوئی سکرین آن ہو گئی۔ سکرین آن ہوتے ہی اسے سکرین پر بے شمار فگرز بجلی کی سی تیزی سے جلتے ہوئے دکھائی دیے۔ فگرز دیکھتے ہی فوگاشے نے مشین کے مختلف بٹن پریس کیے اور پھر اس نے ایک ڈائل گھمایا تو اچانک سکرین سے فگرز غائب ہو گئے اور ساتھ ہی سکرین پر بلاکڈ کا لفظ ابھر آیا۔ یہ لفظ دیکھ کر فوگاشے بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مشین کا کنٹرولنگ سسٹم بلاکڈ ہو چکا ہے۔ کیسے ہوا ہے یہ؟ مشین کو کس نے بلاک کیا ہے؟ فوگاشے نے پاگلوں کی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں مشین پر چلنے لگے۔ وہ مشین کو انتہائی تیزی سے آپریٹ کر رہا تھا، لیکن سکرین پر سے بلاک کا لفظ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی لمحے زوں کی تیز آواز کے ساتھ نہ صرف سکرین تاریک ہو گئی بلکہ کنٹرولنگ مشین بھی آف ہوتی چلی گئی۔ مشین کو آف ہوتے دیکھ کر فوگاشے کا رنگ بھی زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کیا ہوا ہے فوگاشے؟ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ فوگاشے کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ کر اینجلینا نے ہکلاتے ہوئے کہا، ماسٹر کمپیوٹر کا کنٹرول مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے ڈاکٹر اشتیاق سے کہہ کر اس کے کوڈز تبدیل کرائے تھے، اسی طرح سے کسی اور نے اس مشین اور ماسٹر کمپیوٹر کے کوڈز بدل دیے ہیں، اور اب ماسٹر کمپیوٹر کا اختیار میرے پاس نہیں رہا ہے۔ فوگاشے نے پریشانی کے عالم میں کہا تو اس کی بات سن کر اینجلینا کا چہرہ تاریک ہوتا چلا گیا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ ڈاکٹر اشتیاق تو یہاں موجود ہے، اور پھر کس نے مشین اور ماسٹر کمپیوٹر کے کوڈز تبدیل کیے ہیں؟ اینجلینا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا۔ ہمیں اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے نکلنے سے پہلے ری سٹارٹ ہو گیا تو پھر ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ چلو جلدی چلو یہاں سے، فوگاشے نے چیختے ہوئے کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر اینجلینا بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ فوگاشے نے ڈاکٹر اشتیاق کو دیکھا، پھر وہ اس کی طرف آیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ گھوما اور ڈاکٹر اشتیاق کی کن پٹی پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ڈاکٹر اشتیاق کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، فوگاشے نے بجلی کی سی تیزی سے اسے سنبھالا اور اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ اب یہاں سے نکلنے کے لیے یہی ہماری مدد کرے گا، فوگاشے نے کہا تو اینجلینا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اینجلینا اس وقت تک دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے لاک کھول کر ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ فوگاشے بھی اس کے پیچھے لپکا اور پھر وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اس طرف دوڑنا شروع ہو گئے جس طرف سے انہیں لیبارٹری میں لایا گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے فرش کا ایک حصہ کھل گیا۔ فرش کو اوپن ہوتے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے اور فوراً رک گئے۔ ان کے سامنے فرش میں خاصا بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ابھی وہ خلا کے قریب رکے ہی تھے کہ اچانک سائٹ کی دیوار میں ایک خانہ کھلا اور اس میں سے ایک گن کی نال نکل کر باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، اچانک گن سے روشنی کی تیز دھار نکل کر ان دونوں کی کمروں سے ٹکرائی۔ فوگاشے اور اینجلینا کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک کسی نے ان کی کمروں پر گرز مار دیے ہوں۔ ان دونوں کے منہ سے زوردار چیخیں نکلیں اور وہ اچھل کر سامنے موجود خلا میں گرتے چلے گئے۔ فوگاشے کے کندھے پر ڈاکٹر اشتیاق بھی موجود تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ خلا میں گرتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ تینوں خلا میں گرے، اسی لمحے سرر کی تیز آواز کے ساتھ فرش برابر ہوتا چلا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے گاڑیاں دوڑاتے ہوئے جنوبی میدانی علاقے کی طرف آ گئے تھے۔ اس ایریے میں چھوٹی بڑی پہاڑیاں بھی تھیں، لیکن علاقے کا زیادہ تر حصہ میدانی تھا جہاں ہر طرف گھاس پھوس اگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں درخت بھی موجود تھے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ درختوں کے درمیان مخصوص راستے بنے ہوئے تھے جو میدانی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ عمران کی کار آگے تھی، اس لیے وہ تیزی سے کار ان درختوں کے درمیان سے آگے لے جا رہا تھا، جبکہ اس کے باقی ساتھی کاروں میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک کھلے میدان میں آتے ہی عمران نے کار روک دی۔
کار روکتے ہی وہ کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھیوں کی کاریں بھی اس کے کار کے پاس آ کر رک گئیں۔ کھلے میدان میں دو اطراف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، جبکہ سامنے ایک بڑی کھائی دکھائی دے رہی تھی۔ کھائی کے کنارے سپاٹ تھے اور وہ خاصی گہری دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ ہے وہ جگہ جہاں ماسٹر کمپیوٹر فوگاشے اور اینجلینا کو باہر پھینکے گا؟ جولیا نے عمران کے نزدیک آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیبارٹری اس پہاڑی کے نیچے ہے اور اس پہاڑی میں جگہ جگہ مخصوص پائپ لگے ہوئے ہیں۔ ماسٹر کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوتے ہی فوگاشے اور اینجلینا کو مارک کرے گا اور پھر انہیں کوئی موقع دیے بغیر لیبارٹری کے تہہ خانوں میں گرا دے گا، جو عمودی انداز میں مزید نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ وہ دونوں تہہ خانوں میں گرتے ہی ایئر روم میں پہنچ جائیں گے۔ ایئر روم کے نیچے بڑے بڑے فین لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ایئر روم میں گریں گے، ایئر روم کے فین خود بخود آن ہو جائیں گے۔ ان پنکھوں کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تیز ہوا سے انسان تو کیا، بڑی بڑی چٹانیں بھی اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ ان پنکھوں کے اوپر بڑی بڑی ٹیوبز لگی ہوئی ہیں، جن کے دہانے پہاڑی کے مختلف حصوں سے نکلتے ہیں۔ ایئر پریشر سے فوگاشے اور اینجلینا ان ٹیوبز میں جائیں گے اور پھر ہوا میں اڑتے ہوئے پہاڑی میں بنے ہوئے ہولز سے نکل کر یہاں آ گریں گے۔ اب یہ ان کی قسمت کہ وہ اس میدان میں گرتے ہیں یا پھر سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں۔ عمران نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی کچھ پوچھتا، انہیں سائٹ پہاڑی کی جڑ سے تیز گونج کے ساتھ گرد و غبار نکلتا دکھائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی آتش فشاں پہاڑی ہو اور اس کے نیچے موجود لاوا پھٹ رہا ہو اور اس سے تیز گیس کی وجہ سے گرد و غبار نکل رہا ہو۔ ماسٹر کمپیوٹر نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب دیکھو فوگاشے اور اینجلینا کس طرح سے لیبارٹری سے کک آؤٹ ہوتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے انہوں نے پہاڑی کی چوٹی سے نکلتے ہوئے گرد و غبار میں 3 انسانی جسموں کو ہوا میں اچھلتے دیکھا۔ تینوں انسان بری طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اوپر اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ بلندی پر جاتے ہی ان تینوں کے جسم پلٹے اور وہ اڑتے ہوئے میدان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کی تیز اور دردناک چیخوں سے ماحول بری طرح سے گونج اٹھا تھا اور پھر وہ تینوں باری باری میدان میں گرتے چلے گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی، سب سے پہلے وہی گری تھی۔ وہ بلندی سے سر کے بل نیچے گری تھی۔ نیچے گرتے اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکلی اور پھر وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی ساکت ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی کمر کے بل گرا۔ اس کے منہ سے بھی دردناک چیخیں نکلیں اور وہ بھی چند لمحے بری طرح سے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا، جبکہ تیسرے شخص نے خود کو نیچے گرتے دیکھ کر بجلی کسی تیزی سے اپنا جسم گھمایا تھا اور ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین پر گرا، اور زمین پر گرتے ہی وہ رکے بغیر تیزی سے الٹی کلا بازیاں کھاتا چلا گیا۔ کافی پیچھے جا کر اس نے ایک لمبی اور الٹی چھلانگ لگائی اور پھر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں پیروں کے بل کھڑا دکھائی دیا۔ وہ کھائی کے بالکل کنارے کے پاس جا کر پیروں کے بل کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ باقی سب بھی عمران کے پیچھے بھاگنے لگے۔ کھائی کے پاس کھڑے نوجوان نے اپنی طرف بھاگ کر آنے والے افراد کو چونک کر دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں عمران پر پڑیں، اس کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑتا چلا گیا۔ عمران بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھی اس سے پہلے گرنے والے آدمی اور لڑکی کے پاس چلے گئے۔ تو تمہیں 02 لیبارٹری سے ماسٹر کمپیوٹر نے کک آؤٹ کر کے یہاں پھینک دیا ہے؟ عمران نے نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جو آنکھیں پھاڑے عمران کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمران کو زندہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ تم عمران ہو؟ نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس کا بھوت ہوں۔ عمران کو تو تم نے ہیڈ لاک کی کاری وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ عمران نے کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری آنکھیں ضرور دھوکہ کھا رہی ہیں۔ میرے لگائے ہوئے ہیڈ لاک کے وار سے تو بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ پھر تم اس وار سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اور پھر تم اس طرح میرے سامنے اپنے پیروں پر کیسے کھڑے نظر آ سکتے ہو؟ نوجوان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ کہا تو ہے کہ میں عمران نہیں، عمران کا بھوت ہوں۔ یقین نہیں ہے تو آگے آ کر مجھے چھو کر دیکھ لو، لیکن یہ سوچ لو کہ تم نے عمران کے بھوت کو ہاتھ لگایا تو اسی وقت جل کر بھسم ہو جاؤ گے، کیونکہ مرنے کے بعد میرے بھوت کو جلا کر راکھ کر دینے والی طاقتیں مل گئی ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن یہ سب کیسے ہو گیا اور ہم 02 لیبارٹری سے باہر کیسے آ گئے؟ 02 لیبارٹری کا ماسٹر کمپیوٹر تو میرے کنٹرول میں تھا، پھر اس نے مجھ سے غداری کیوں کی اور میرے احکامات ماننے کے بجائے مجھے اور میرے ساتھی کو لیبارٹری سے اس طرح نکال کر باہر کیوں پھینک دیا؟ نوجوان نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا، جو فوگاشے تھا۔ ماسٹر کمپیوٹر شیطان کے پیرے کاروں کو لیبارٹری میں نہیں رہنے دیتا،
مائی ڈیئر، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس لیبارٹری کا ماسٹر کنٹرول صرف ماسٹر کمپیوٹر کے پاس ہی تھا، جس کے کوڈز بدل کر تم نے آسانی سے اسے اپنا محکوم بنا لیا تھا؟ عمران نے کہا، او، تو کیا اس کا کنٹرول کہیں اور بھی موجود تھا؟ فوگاشے نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، لیبارٹری کی حفاظت کے لیے ڈبل کنٹرولڈ کمپیوٹرز ہیں، ایک ماسٹر کمپیوٹر اور دوسرا سپریم کمپیوٹر، اور سپریم کمپیوٹر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف X2 کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے۔ اس کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ وہ جب چاہے لیبارٹریوں کے ماسٹر کمپیوٹر آف کر کے ان کی جگہ سپریم کمپیوٹر کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب چیف X2 کو علم ہوا کہ تم ڈاکٹر اشتیاق کو ٹرانس میں لے کر 02 لیبارٹری میں داخل ہو چکے ہو اور تم نے لیبارٹری کے ماسٹر کمپیوٹر کے کوڈز بدل کر اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تو چیف نے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے بیٹھے ماسٹر کمپیوٹر آف کیا اور اس کی جگہ سپریم کمپیوٹر آن کر دیا، جس نے ایک لمحے میں تمہیں اور تمہاری مدام اینجلینا کو اٹھا کر لیبارٹری سے باہر یہاں لا پھینکا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم میرے ہیڈ لاک وار سے کیسے زندہ بچ گئے؟ فوگاشے نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا تھا، اگر آیا ہوتا تو میں اس طرح اپنے قدموں میں تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ عمران نے کہا، پہلے نہیں آیا تھا تو سمجھو اب آ گیا ہے تمہاری موت کا وقت۔ میں نے شاید تم پر ہلکے ہیڈ لاک وار کیے تھے، لیکن اس بار ایسا نہیں کروں گا۔ اس بار میں تمہارے سر پر اس قدر طاقت سے ہیڈ لاک وار کروں گا کہ تمہاری کھوپڑی پچک کر رہ جائے گی، پھر میں دیکھوں گا کہ تم مجھ سے کیسے بچتے ہو۔ فوگاشے نے غراتے ہوئے کہا، سوچ لو کہیں یہی وار تم پر الٹا نہ پڑ جائے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ فوگاشے نے غرا کر کہا اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھ گیا۔ عمران غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فوگاشے آگے آتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور اس نے اپنا جسم ہوا میں لٹو کی طرح گھماتے ہوئے عمران کے سینے پر لات مارنی چاہی، لیکن عمران نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس سے پہلے کہ فوگاشے کا جسم نیچے آتا، عمران اچھلا اور اس کی بھرپور لات فوگاشے کی پشت پر پڑی اور فوگاشے فضا ہی میں پلٹ کر زمین پر گر پڑا۔ بڑا شوق ہے تم میں لڑنے کا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فوگاشے نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جیسے بھوکا شیر کسی ہرن پر جھپٹتا ہے، عمران فوگاشے پر جھپٹا اور فوگاشے چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی فوگاشے یوں اچھلا جیسے اس کا جسم ربڑ کا بنا ہوا ہو۔ وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر سیدھا ہوا اور اس نے دونوں ٹانگیں پھیلا کر عمران کی کمر پر جما دیں۔ عمران ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ عمران کو سنبھلتے دیکھ کر فوگاشے نے اس پر چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا عمران کے سر کی طرف آیا۔ اس نے عمران کے نزدیک آتے ہی دونوں ہاتھ پھیلائے جیسے وہ عمران کے سر کے دائیں بائیں پوری قوت سے ہاتھ مار کر ہیڈ لاک وار کرنا چاہتا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمران کے اوپر آتا، عمران نے اپنا جسم کمان کی طرح موڑا اور پہلو کے بل چکر کھاتا ہوا فوگاشے کے نیچے سے نکلتا چلا گیا۔ فوگاشے نے اپنا جسم موڑ کر اس کے سر پر ٹانگیں مارنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران اچھل کر سیدھا ہوا اور اس نے فوگاشے کی ٹانگوں پر زوردار لات ماری۔ فوگاشے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر منہ کے بل نیچے آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ فوراً آگے کر دیے، ورنہ اس کے چہرے کا بھرتا بن جاتا۔ نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے پوری قوت سے عمران کے سینے پر ٹانگ مارنی چاہی، لیکن عمران فوراً ایک پیر پر لٹو کی طرح گھوم گیا اور فوگاشے کی ٹانگ ہوا میں ہی گھوم کر رہ گئی۔ عمران پیچھے ہٹتا ہوا ایک بار پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ فوگاشے نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ چند لمحے دونوں کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے، پھر دونوں نے بیک وقت حرکت کی اور دونوں ایک دوسرے سے پوری قوت سے آ ٹکرائے۔ ان کے ٹکرانے سے یوں دھماکہ ہوا جیسے دو وحشی سانڈ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوں۔ فوگاشے نے ٹکراتے ہی پوری قوت سے عمران کے زیر ناف گھٹنا مارا اور عمران کی ٹکر پوری قوت سے فوگاشے کی ناک پر پڑی اور دونوں ہی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور پھر عمران نے پیچھے ہٹتے ہی اپنا جسم کمان کی طرح موڑا اور پھر جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے اسی طرح وہ بجلی کسی تیزی سے اچھلا۔ اس کے دونوں ہاتھ پلک جھپکنے میں زمین پر لگے اور اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے سیدھے ہوتے ہوئے فوگاشے کے سینے پر پڑیں اور فوگاشے چیختا ہوا پشت کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ عمران الٹی کلابازی کھا کر ایک لمحے کے لیے سیدھا ہوا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر فوگاشے کے سر کے پاس آ گیا۔ فوگاشے کی طرف آتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ مخالف سمتوں میں پھیل گئے تھے۔ فوگاشے نے عمران سے خود کو بچانا چاہا،
لیکن اسی لمحے دھماکہ ہوا اور فوگاشے کے حلق سے لرزہ خیز چیخیں نکلنے لگیں۔ عمران کے دونوں ہاتھ پوری قوت سے اس کی کن پٹیوں پر پڑے تھے۔ فوگاشے کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے کانوں کے دونوں پردے پھٹ گئے ہوں، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے کانوں اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اندھوں کی طرح ناچنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران زمین پر گرا اور اس نے فوگاشے کے قریب آ کر دونوں ٹانگیں اٹھا کر فوگاشے کی ناف کے نیچے اس زور سے ماری کہ فوگاشے کا جسم ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ فوگاشے کا جسم نیچے آتا، عمران نے چھلانگ لگائی اور ہوا میں بلند ہوتے ہی اس نے الٹی کلا بازی کھائی اور اس کی دونوں ٹانگیں ایک بار پھر اس کے سینے پر پڑیں۔ فوگاشے کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ مزید ہوا میں بلند ہو گیا اور اڑتا ہوا سیدھا کھائی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ پوری قوت سے کھائی کے کنارے پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتا، وہ کھائی کے کنارے سے ٹکرا کر کھائی میں گرتا چلا گیا، اور فضا کھائی میں گرتے ہوئے فوگاشے کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھی اور پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ فوگاشے کو کھائی میں گرتے دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی، جو عمران کو فوگاشے سے انتہائی خوفناک انداز میں فائٹ کرتے دیکھ رہے تھے، بھاگ کر اس کے پاس آ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ جولیا نے عمران کے پاس آ کر انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ انجلینا کا کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ڈاکٹر اشتیاق بھی پہاڑی سے نکل کر یہاں گرا تھا، کیا وہ زندہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ڈاکٹر اشتیاق تو زندہ ہے، لیکن بلندی سے گرنے کی وجہ سے اسے زبردست چوٹیں آئی ہیں۔ اسے جلد سے جلد کسی ہسپتال لے جانا پڑے گا، ورنہ اس کا بھی بچنا مشکل ہے۔ اور لڑکی جسے تم انجلینا کہہ رہے ہو، وہ تو پہاڑی کی چوٹی سے نکل کر گری ہی سر کے بل تھی، اس کی کھوپڑی چٹک گئی تھی، اس لیے وہ بھلا کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ جولیا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی خالہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شیطان کی خالہ؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، شیطان کے خالو کو تو میں نے کھائی میں پھینک دیا ہے۔ اگر وہ شیطان کا خالو ہو سکتا ہے تو پھر اس کی منگیتر بھی تو شیطان کی خالہ ہی ہونی چاہیے نا؟ عمران نے مسکرا کر کہا تو جولیا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ چلو ان دونوں سر پھرے جاسوسوں کا تو قصہ تمام ہوا، جو آندھی کی طرح آئے تھے اور طوفان کی طرح 02 لیبارٹری میں بھی گھس گئے تھے۔ اگر 02 لیبارٹری کا سپریم کمپیوٹر کنٹرول چیف کے پاس نہ ہوتا تو نہ جانے یہ 02 لیبارٹری کے ساتھ کیا کرتے۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا تھا انہوں نے؟ یہ لیبارٹری کو تباہ کر کے نکل جاتے اور انہیں وہ چیز بھی مل جاتی جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ لیبارٹری سے کیا چیز لینے آئے تھے؟ اور اگر انہوں نے وہاں سے کوئی چیز حاصل کر لی تھی تو تم نے اسے کھائی میں کیوں پھینکوا دیا ہے؟ اگر وہ چیز اس کے ساتھ کھائی میں گر کر ضائع ہو گئی ہو تو؟ جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہی بلیک بک لینے کے لیے یہاں آئے تھے، ان کے ساتھ بلیک بک بھی یہاں آ گری تھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بلیک بک ہے جو ڈاکٹر اشتیاق کو کارمن کی لیڈی زاؤ پاری نے دی تھی، اور اب لیڈی زاؤ پاری ڈاکٹر اشتیاق سے یہ بک حاصل کر کے اسے ہلاک کرنا چاہتی تھی، عمران نے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر ایک جگہ پڑی ہوئی بلیک بک اٹھا لی اور اسے کھول کر دیکھنا شروع ہو گیا۔ ہے کیا اس بک میں؟ جولیا نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ ایسے فارمولے ہیں جن پر لیڈی زاؤ پاری اور ڈاکٹر اشتیاق نے کسی زمانے میں ایک ساتھ کام کیا تھا، اور لیڈی زاؤ پاری نے بک خود ہی ڈاکٹر اشتیاق کو دے دی تھی۔ اب کافی حد تک کہانی میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ بلیک بک جس میں لیڈی زاؤ پاری کے فارمولے تھے، اس نے کسی وجہ سے ڈاکٹر اشتیاق کو دے دی تھی۔ اس کا پتہ کارمن حکومت کو چل گیا، اور تو کارمن حکومت نے فوری طور پر بلو برڈ ایجنسی کے 2 ایجنٹ فوگاشے اور انجلینا کو پاکیشیا روانہ کر دیا۔ ادھر لیڈی زاؤ پاری کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان ایجنٹوں نے ڈاکٹر اشتیاق سے اس بلیک بک کو حاصل کر لیا تو اسے کارمن کا غدار سمجھا جائے گا اور اس کا کورٹ مارشل کر کے اسے موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ اس لیے اس نے ڈاکٹر اشتیاق سے خود ہی بلیک بک حاصل کرنے کی پلاننگ کر لی تھی۔ اس نے ڈاکٹر اشتیاق سے بات کی ہوگی کہ وہ بلیک بک اسے واپس کر دے۔ بلیک بک کے بدلے میں وہ اسے میموری کارڈ بھی بھیج رہی ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک کرمنل گرل پرنسس مارشیا کو پاکیشیا بھیجا، جو تنویر کے ہم شکل کریم خان کو تلاش کر رہی تھی، اور کریم خان اس کے پیچھے تھا تاکہ وہ اسے بلیک بک دیے بغیر اس سے لیڈی زاؤ پاری کا دیا ہوا پیغام اور باکس حاصل کر سکے۔ پرنسس مارشیا کو تجسس ہوا تو اس نے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں لیڈی زاؤ پاری کا دیا ہوا باکس کھول دیا، جس باکس میں ڈاکٹر اشتیاق کی موت بند تھی۔
پرنسس مارشیا اس موت کا شکار ہو گئی۔ ادھر فوگاشے اور اینجلینا بھی جس بلیک بک کی تلاش میں آئے تھے، انہیں بھی کسی طریقے سے ڈاکٹر اشتیاق تک پہنچنے کا موقع مل گیا، اور پھر فوگاشے نے ڈاکٹر اشتیاق کو ٹرانس میں لیا اور اس کے ساتھ 02 لیبارٹری میں پہنچ گئے، تاکہ ایک تو وہ ڈاکٹر اشتیاق سے لیڈی زاؤ پاری کی دی ہوئی بلیک بک حاصل کر سکیں، اور دوسرا اس لیبارٹری میں ڈاکٹر اشتیاق نے لیڈی زاؤ پاری کے فارمولے سے جو بھی ایجادات کی ہوں انہیں تباہ کیا جا سکے۔